جب بھی تم تنہا محسوس کرو اور یہ سمجھو کہ کوئی نہیں ہے جس سے تم اپنا درد بیان کر کے دل کو ہلکا کر سکو، تو سیدھا جائے نماز کی طرف رخ کرو۔ یقین مانو وہ جو رب ہے نا، وہی بڑے پیار سے تمہیں سنے گا، اور جب تم اس کے سامنے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو وہ تمہاری ذات کو اپنی رحمت سے سمیٹ لے گا اور اپنی محبت سے تمہیں مکمل کر دے گا۔ اس لیے کبھی بھی اکیلے ہونے سے مت ڈرنا، وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے قریب ہے۔ بس ایک بار دل سے اسے پکار کر تو دیکھو، وہ دوڑ کر تمہیں سننے آئے گا۔ اور تہجد تو اللہ تعالیٰ سے محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ تہجد کی دعا مقدر بدل دیتی ہے۔ جو دکھ سکون نہیں لینے دے رہے، تہجد روح تک کو سکون میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دعائیں فرض نماز میں قبول نہیں ہو رہی، وہ تہجد کی نماز میں قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ جو دل اتنا بے چین ہے، تہجد روح تک میں سکون پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تمہیں جو ناممکن لگ رہا ہے، تہجد اسے ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اکیلے ہو، کوئی ساتھ نہیں دیتا، تو جان لو تہجد اللہ سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو پریشان نہ ہو، تہجد معجزے کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدے کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو، وہ وہاں سے راستہ نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ آنسو کو خوشی میں، بے سکونی کو سکون میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے تہجد۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں؟ تو جان لو تہجد اللہ تعالیٰ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں کی ہوئی تمہاری اللہ تعالیٰ سے باتیں تمہارے سکون کا باعث بن جائے گی۔ جو تمہیں کبھی ملا نہیں، اس کی یہ چاہ ہے کہ تم اس کی چاہ میں راضی ہو جاؤ۔ تمہارا مانگا ہوئے ایک قطرے کو وہ کیسے سمندر بنا کر عطا کرے گا، یہ تم کبھی جان ہی نہیں سکتے۔ کبھی بھی مانگے، اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ یہ تو بس کچھ پل کے امتحان ہیں، صبر کر لو یہ سوچ کر کہ یہ آزمائش کا وقت ہے تمہارا۔ کچھ دن رات ایسے بھی گزرتے ہیں کہ ہر وقت دل اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے نماز شرط نہیں ہے۔ رات کو سوتے سوتے اچانک آنکھ کھلے اور تمہارا دل اللہ کو پکارے، یا اللہ یہ پریشانی ہے، تو عطا کی نگاہ تب بھی آتی ہے مالک کی طرف سے۔ ہاں ٹھیک ہے، نماز رب سے بات کرنے کا ایک بہانہ ہے، اور یہ بہانہ ہونا بھی چاہیے۔ عطا تو تبھی تمہیں ڈھونڈ لیتی ہے، کرم تو اسی وقت تہجد تک پہنچ جاتا ہے۔ دل بہت رنجیدہ ہے نا، تکلیف ہے، پریشانی ہے، دعا کرو اللہ سے۔ جانماز سے تب تک نہ اٹھو جب تک سارا دکھ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ رکھ دو۔ خود کو بتاؤ، سمجھاؤ کہ رونا غلط نہیں ہے۔ حد سے زیادہ برداشت ختم ہوتی ہے تو رونا آتا ہے۔ مالک سے کیا چھپانا؟ تمہیں پتہ ہے یہ جانماز پر بیٹھ کے اپنے آپ نہیں ہوتا۔ یہ جب تم الحمد شریف پڑھ رہے ہوتے ہو لیکن الفاظ کی جگہ آنسو گر رہے ہوتے ہیں، یہ کروایا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ خود نہیں ہوتے، سجدے اسباب بنائے جاتے ہیں، توڑا جاتا ہے پھر سجدوں میں لایا جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی مہلت اور توفیق کہاں دے تمہیں کہ تم فرض بھی ادا کرو۔ تو اگر اس کے سامنے رونے کی توفیق مل گئی ہے نا، تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ خیر کرنے پر آ گیا ہے۔ پھر اس سے کچھ نہ چھپانا، وہ تو ٹوٹی شاخوں سے جڑیں نکال کے ان جڑوں سے درخت کھڑا کر سکتا ہے۔ وہ ایک ایک غم کا مداوع کرے گا، بس شکایت نہ کرنا اس سے۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو، تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں
تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ ہر شے کی تحمیل کے بعد بھی تمہیں اپنا آپ خالی خالی سا لگنے لگتا ہے۔ پھر اذان کی آواز کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ پھر نہ عبادت اس بے چینی کو ختم کر پاتی ہے اور نہ سجدوں سے چین پڑتا ہے۔ یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے مگر امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب غم یقین پر بھاری ہو جاتا ہے، جب دکھ کی شدت مصیبتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی۔ پھر سب حاصل کر کے بھی تم بے سکون ہو جاتے ہو، پھر ہر خوشی تمہیں اداس لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سکون تو صرف اسی سے ملتا ہے، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں ہی ہمیں سکون ملے گا۔